ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک اللہ ذو الجلال والاکرام کے لیے خاص ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، حاکم، رازق، داتا، دستگیر اور پالنہار ہے۔ وہ جب چاہے جس وقت چاہے یہ کائنات کا چلتا نظام درہم برہم اور بے بنیاد کر کے رکھ دے، اس بے پرواہ اللہ کو کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں۔ اس مالک دو جہان کی انگنت بے حساب حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی تعداد میں درود و سلام ہو امام الاولین، امام الآخرین، امام شفیع المذنبین، سرور کونین، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، فخر دو عالم، آمنہ کے در یتیم، محبوب کبریا احمد مصطفیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت کی لاریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 168 تلاوت کی ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الناس، اے لوگوں، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو کچھ پاکیزہ حلال ہے اسے کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے پیچھے نہ چلنا، انہ لکم عدو مبین، یقیناً شیطان یہ واضح دشمن ہے تمہارا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاک فرمان، کائنات کے امام اپنی پاک زبان سے ارشاد فرماتے ہیں، یاتی علی الناس زمان، ان قریب ایک ایسا زمانہ آ رہا ہے، لا یبالی المرء، آدمی بالکل پرواہ نہیں کرے گا، ما آخذ منہ، جو کچھ وہ لے رہا ہے، یعنی مال کی صورت میں جو کچھ وہ لے رہا ہے، حاصل کر رہا ہے، کما رہا ہے، اس بات میں بالکل پرواہ نہیں کرے گا، امن الحلال امن الحرام، کہ وہ میری کمائی، میرا مال حلال کی کمائی سے ہے یا حرام کے ذرائع سے ہے، بالکل پرواہ نہیں کرے گا۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری دعائیں قبول کیا کرے، جب بھی میں دعا کروں اللہ میری دعا کو شرف قبولیت سے نواز دے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے سعد، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ میری دعائیں قبول کرے، پھر تم کیا کرو، اپنی کمائی کو پاکیزہ بنا لو، حلال بنا لو، حرام کے لقمے سے بچ جاؤ۔ اور ساتھ کیا فرمایا کہ جس بندے کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے، اتنی نحوست ہوتی ہے، اتنی نحوست کہ اللہ اس انسان کی 40 دن کی عبادت قبول نہیں فرماتے۔ اور ساتھ فرمایا، لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام
کہ وہ جسم جو حرام کی غذا سے پلا بڑا ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک ناسور بن چکا ہے جس کا میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر انسان مال کماتا ہے لیکن مال کمانے میں نہیں دیکھتا یہ جائز ذرائع سے ہے یا ناجائز ذرائع سے ہے، یہ میری کمائی حلال کی ہے یا حرام کی ہے، بس مال آنا چاہیے، مجھے اپنے پیٹ کی آگ بھرنی چاہیے، بس جیسے ہی مال آ جائے۔ جبکہ اللہ رب العزت نے وعدہ فرما دیا اے لوگوں کلو مما فی الارض حلالا طیبا، زمین میں جو حلال پاکیزہ ہے وہی کھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، سنن بیہقی کی روایت ہے، ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری کا پایا وہ کھا رہے تھے، ساتھ ایک آدمی بیٹھا تھا، اسے بھی دعوت دی کہ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کے کھا لو۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس سے اٹھ کے دور چلا گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اللہ کے بندے کیا تم روزے کی حالت میں ہو؟ میں نے تمہیں دعوت دی ہے، آپ نے میری دعوت قبول نہیں کی، کیا روزے کی حالت میں ہو؟ وہ آگے سے کہنے لگا کہ روزے کی حالت میں نہیں ہوں، بلکہ بکری کے پائے میں نے اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اور اللہ کے بندے اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اگر تم حلال چیز کو اپنی طرف سے اپنے اوپر حرام کر کے بیٹھے ہو تو یہ شیطان کے پیچھے چلنا ہے، شیطان کے پیچھے چلنا ہے۔ اور اللہ کیا کہتے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے نہ چلو، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، یقیناً شیطان تمہارا واضح اور کھلا دشمن ہے۔ آئیے ہم سمجھیں شیطان کی چالاکیوں کو، شیطان کے مکر و فریب کو، شیطان کی چال بازیوں کو، اس سے بچ جائیں۔ اگر ہم خود بچیں گے تو بچ سکتے ہیں، اگر ہم خود اپنے آپ کو شیطان کی چال بازیوں سے بچانا نہیں چاہیں گے ہم کبھی بچ نہیں پاتے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی کی روایت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آئے مانگنے کے لیے، جیسے ہمارے ہاں یہ رواج بن چکا ہے، یہ عادت بن چکی ہے، یہ ایسا ناسور پھیل چکا ہے، ہٹے کٹے ہوں گے، جسم صحیح سالم ہوگا، محنت نہیں کریں گے، مزدوری نہیں کریں گے، کمائیں گے نہیں، بس مانگنے کی عادت پڑ گئی ہے، لوگوں سے مانگنے کی عادت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس مانگنے والا آیا، آپ نے فرمایا کیا جی کچھ دے دیں؟ فرمایا گھر میں جاؤ، تمہارے گھر میں جو سامان پڑا ہے ادھر لے کے آؤ۔ گھر میں گئے، جو ضروری سامان تھا وہ لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے فرمایا یہ سامان لے کے بازار میں جاؤ اور اس سامان کو بیچ کے آؤ۔ بازار میں 2 درہم کا سامان بیچا، درہم لے کے اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی 2 درہم ملے ہیں، فرمایا 1 درہم کا بازار سے اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے کھانا لاؤ، بچوں کو کھانا کھلاؤ، اور دوسرا درہم بازار میں جا کے ایک کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ بازار میں ایک کلہاڑا خریدا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، آپ نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کلہاڑے میں دستہ ٹھونس دیا، کہا آپ بازار میں جاؤ، جنگل میں جاؤ اور اس کلہاڑے سے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لاؤ۔ لکڑیاں کاٹی، بڑا گٹھا بنایا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، فرمایا بازار میں جاؤ، انہیں جا کے بیچو، بازار میں جا کے بیچو
اور تمہارا روزانہ کی یہ معمول ہو، جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں بیچو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم 15 دن تک مجھے یہاں کسی سے مانگتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ گئے بازار میں وہ لکڑی بیچی، اگلے دن پھر کاٹی، پھر بیچی، 15 دنوں کے بعد آئے 10 درہم کما کے لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 15 دنوں میں 10 درہم کمائے ہیں۔ فرمایا لے جاؤ، آپ ان پر خرچ کرو، آپ نے گھر میں بچوں کے لیے وہ کھانا لے جاؤ، اور اب تم نے یہ مانگنا نہیں ہے۔ اور ساتھ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے، محنت کرنا، اپنے ہاتھ سے کمانا، یہ تیرے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے آئے کہ تیرے چہرے پہ، تیری پیشانی پہ ایک داغ ہو، داغ، وہ داغ کس چیز کا ہو؟ یہ مانگنے والا تھا۔ بہتر ہے تیرے لیے کہ تو بازار میں جائے، لکڑیاں بیچے، جنگل سے کاٹے، بازار میں بیچے، یہ تمہارے لیے اس چیز سے بہتر ہے کہ قیامت کے دن تو اللہ کے سامنے آئے، تیری پیشانی پہ ایک داغ ہو، یہ مانگنے والا تھا۔ اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جو لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے جب اللہ کے سامنے آئے گا اس کے چہرے پہ ہڈیاں تو ہوں گی، گوشت نہیں ہوگا، اور دور سے پہچانا جائے گا یہ لوگوں سے مانگنے والا تھا۔ لوگوں سے مانگنے والا، بازار کیا، گھر کیا، مسجد کیا، مسجد میں گئی، اللہ نے ہدایت ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے جھوٹ بولیں گے، جھوٹ بول کے بس پیسے مل جائے، بچ جائیے، ڈر جائے ماننے سے۔ اللہ میں انسان جب یقین کر لے، اعتماد کر لے، توکل کر لے، اللہ کہتے ہیں پھر میں ایسی جگہ سے رزق ادا کرتا ہوں جہاں سے انسان کو امید ہی نہیں ہوتی۔ آئیے، آپ تاجر حضرات ہیں، تجارت کرنے والے، تجارت کے چند اصول آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا وہ بھی ہوں کہ اللہ رب العزت تجار کی تجارت میں اپنی طرف سے خاص رحمت اور برکت کا نزول فرمائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جو تاجر تجارت کرنے لگے سب سے پہلے کیا کرے؟ وہ حلال کی تجارت کرے، حرام سے بچے۔ اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو تم کھاؤ پاکیزہ جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اور پھر اللہ کا شکر بھی کرو کیونکہ تم اسی اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور سورہ النحل میں کیا فرمایا؟ آیت نمبر 114 میں فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ نے تمہارے لیے جو پاکیزہ حلال چیزوں میں سے رزق رکھا ہے اس میں سے کھاؤ، وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور پھر کھا کے اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرنا ہے کہ اگر تم اس کی عبادت کرنے والے ہو۔ جائز ذرائع سے، حلال ذرائع سے انسان کمائے، حرام سے دور بھاگے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ ہمارے بازاروں کا، ہماری منڈیوں کا، تجارت کی جگہوں کا ماحول اتنا بگڑ چکا ہے، یہ کیا کرے؟ جب تک جھوٹ نہ بولے، جب تک حرام استعمال نہ کرے، کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، اور کون کہتا نہیں چلتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود تجارت کے پیشے سے منسلک تھے نبوت سے پہلے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، کپڑے کا کاروبار تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کیا کرتے تھے، اور اتنا اعتماد یقین تھا اللہ کی ذات پہ کہ اگر میں جب ایمانداری سے صحیح طریقے سے تجارت کرتا ہوں، اگر میرے ہاتھ کے نیچے مٹی بھی آ جائے، مجھے اللہ کا اتنا اعتماد یقین ہے اللہ میرے ہاتھ کے نیچے والی مٹی کو بھی سونے کا بنا سکتے ہیں۔ لیکن انسان حرام سے دور تھا۔ حدیث پاک میں آتا ہے جامع ترمذی کا روایت ہے، فرمایا کل قیامت کے دن ہوگا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ،
قیامت کے دن بندہ اپنے قدموں کو ہلا بھی نہیں پائے گا جب تک اللہ رب العزت کے سوالوں کا جواب نہیں دے پائے گا۔ اللہ عمر کے بارے میں سوال کریں گے، اللہ جوانی کے بارے میں سوال کریں گے، ان مالی ہی اللہ تیسرا سوال مال کے بارے میں کریں گے، من این اکتسبہ، اس مال کو کہاں سے کمایا تھا۔ معذرت کے ساتھ اگر میری بات سے کسی کی دل آزاری ہو لیکن اللہ کا قرآن سنا رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ سنا رہا ہوں، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ہم اپنی اصلاح کریں۔ یہ دنیا کی زندگی، یہ چند ٹکے اگر حرام سے کما لیں گے اپنی قبر جہنم کے انگاروں سے بھریں گے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں، اپنی اولاد کو، اپنے والدین کو اگر حرام کھلائیں گے پھر بھی مجرم ہے۔ فرمایا اللہ پوچھے کہ مال کے بارے میں، مال کہاں سے کمایا اور خرچ کہاں کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ صحیح مسلم کی روایت، لمبا چوڑا سفر کر کے خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے، اللہ رب العزت کا گھر خانہ کعبہ کا غلاف تھام کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہو چکا ہوں، اپنی بیوی چھوڑی، بچے چھوڑے، کاروبار دوست چھوڑے، مسجد والے چھوڑے، اے اللہ حاضر ہو گیا ہوں۔ غیب سے آواز آتی ہے لا لبیک، تمہاری حاضری قبول نہیں ہے۔ آواز آتی ہے مطلب کا حرام، تیرا کھانا حرام کی کمائی کا تھا، ملبس کا حرام، یہ جو تو نے احرام کی صورت میں دو چادریں باندھی ہوئی ہیں یہ تو حرام کی کمائی کی تھی، وَخُذِيَ بِالْحَرَامِ، تیری ساری کمائی حرام کی تھی، اَنَّا يُسْتَجَابُ لَكَ، میں تیری حاضری کیسے قبول کروں؟ تو میں وہاں اللہ حاضری بھی قبول نہیں کرتے۔ یہ اللہ نے سوال کرنا ہے من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا، پھر خرچ کہاں کیا۔ فرمایا یادی الناس زمان، لوگوں پہ ایسا زمانہ آنے والا ہے، بلکہ میں تو حدیث کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں وہ آ چکا ہے۔ آپ مجھ سے زیادہ بازار کو جانتے ہیں، کون سی ایسی دکان، کون سی ایسی مارکیٹ، کون سی ایسی منڈی، کون سا ایسا بازار ہے کہ جہاں حرام کی تجارت نہیں ہوتی، جہاں حرام کی کمائی نہیں ہوتی۔ لوگ بھٹائی سے کھا رہے ہیں، نہ اللہ کے فرامین کی پرواہ، نہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے فرامین کی پرواہ، نمازی بھی ہیں، صدقہ خیرات کرنے والے بھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی ہیں، حرام کھائے جا رہے ہیں۔ جی کیا کرے، کاروبار چلتا ہی نہیں ہے، چلتا ہی نہیں ہے اگر حرام نہ کھائیں۔ اللہ رسول سے دھوکہ نہ کیجیے، اللہ رسول سے خیانت نہ کیجیے، اللہ کے وعدوں میں یقین رکھیے۔ فرمایا یادی اللہ سے زمان، لوگوں پہ ایسا زمانہ آنے والا بلکہ آ چکا ہے، لا یبالی المرء، آدمی وہ تاجر ذرا بھی پرواہ نہیں کرے گا کہ ماں آخر امین ہو، جو مال کما رہے ہیں نا، امن الحلال امن الحرام، کہ وہ حلال کی کمائی کرے یا حرام کی کمائی کرے ذرا پرواہ نہیں کرے گا، بس مال آنا چاہیے۔ سب سے پہلے جب آپ آتے ہیں کاروبار کے لیے تو سب سے پہلے کیا کریں، بازار میں آئیں، بازار میں آگے آپ دعا پڑھیے، بازار میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، وہ ایسی دعا جب آپ دعا پڑھیں گے اللہ رب العزت اس دعا پڑھنے کی وجہ سے آپ کو 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، 10 لاکھ نیکیاں وہ دعا پڑھنے کی وجہ سے 10 لاکھ گناہ اللہ مٹا دیں گے، 10 لاکھ درجات بلند ہو جائیں گے، اور وہ دعا پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ دعا سب کو یاد ہی ہوگی، جامع ترمذی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 2428 ہے۔ فرمایا جب تاجر بازار میں داخل ہو کیا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ امید ہے اکثر آپ کو یاد ہی ہوگا، میرا کیا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تیرا کوئی شریک نہیں، لہ الملک، اے اللہ تیری بادشاہی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اے اللہ تعریف بھی تیری ہے،
یحیی، اے اللہ وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وَمَا حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ اللہ ہمیشہ سے زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنے والی، بِيَدِهِ الْخَيْرُ، ساری بھلائی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو جب تاجر حضرات بازار میں آئیں گے پہلے کیا کریں گے انشاءاللہ؟ یہ دعا پڑھیں۔ پھر جب دکان پہ آنا ہے، بازار میں آنا ہے، صبح صبح آ جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ بلکہ آپ نے دعا فرمائی، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبح میں فجر میں برکت کا نزول فرما۔ ہمارے تاجر 9-10 بجے تک سوئے رہیں گے، پھر آئیں گے یہ کیا کریں گے؟ صبح آ جائیں تو مارکیٹ بھی 10 بجے کھلتی ہے، تو لہٰذا میں مارکیٹ کے ساتھ ہی۔ بھائی آپ مارکیٹ کا ماحول چینج کریں۔ اگر مارکیٹ 9 بجے 10 بجے کھلتی ہے، آپ اللہ کے پیغمبر کے فرمان پہ عمل کریں۔ اللہ کی قسم چند دن آپ عمل کر کے دیکھ لیں، اللہ رب العزت برکتوں کا رسول فرما دے گا۔ اپنے پیغمبر کی زبان پہ یقینی ہو، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت کا نزول فرما۔ صحابہ کرام بھی دیانت کرتے لیکن صبح نکل جاتے تھے۔ حضرت صخر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتے ہیں، بڑے تاجر تھے، اپنی تجارت کا آغاز فجر کے وقت صبح کر دیتے۔ جیسے صبح کرتے، کہتے ہیں سب سے زیادہ امیر حضرت صخر رضی اللہ عنہ تھے، اور مال میں برکت بھی تھی، اور نبی علیہ السلام کا معمول بھی تھا، جب بھی کوئی لشکر روانہ کرتے آپ صبح روانہ کیا کرتے، صبح۔ وہ آپ نے حدیث سنی کہ مشہور اللہ کے پیغمبر نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو کہا، اے عبداللہ تو نے الصبح، حدیث کے الفاظ ہے، الصبح اپنا لشکر لے کے میدان جنگ کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ یعنی صبح کے وقت کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو انشاءاللہ فجر کے وقت انشاءاللہ اپنا کاروبار کا آغاز کریں گے، اور شام کے وقت بند کریں، پھر اپنی رات سے گھوم کریں، آرام کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے بعد ایک اور چیز، لین دین میں نرمی اور خیالی سے کام لینے۔ اگر تاجر دکاندار صحیح بات ہے کسی سے لینے ہے کسی کے دینے ہیں، لین دین کے معاملات ہوتے ہیں، کاروبار کسی کے لینے کسی کے دینے چلتا رہتا ہے۔ لین دین میں جو تاجر نرمی اور خیالی سے کام لیتا ہے، تو اللہ کے پیغمبر نے اس بندے کے بارے میں کیا فرمایا؟ ابن ماجہ حدیث کی کتاب، اس کی حدیث نمبر 2202 ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کائنات کے امام نے فرمایا، ادخل اللہ رجلا کان سہلا مشتریا وبائعا وقالیا ومقتزیا الجنہ۔ فرمایا اللہ نے ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ نے ایک دکاندار کو، ایک تاجر کو صرف اس وجہ سے جنت میں داخل کر دیا کہ جب بھی وہ کسی سے لیتا، کسی کو دیتا، کوئی فیصلہ کرتا یا کسی سے لینے کا تقاضا کرتا، وہ نرمی اور خیالی سے کام لیتا تھا۔ اس وجہ سے اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع، اللہ اس تاجر پہ رحم کرتا ہے جو سودا بیچتے وقت، سودا لیتے وقت، فیصلہ کرتے وقت اور تقاضا کرتے وقت کیا کرتا ہے؟ نرمی اور خیالی سے کام لیتا ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت اس تاجر پہ رحم کرتے ہیں۔ صحیح بخاری کے روایت سے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حدیث نمبر 3451 ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ نے صحابہ کو واقعہ سنایا کہ پہلے وقتوں میں ایک تاجر تھا، ایک دکاندار تھا۔ جب اس کی موت کے وقت قریب تھا، فرشتے آئے، پوچھا ہاں بتاؤ گی حل عملت من خیر، کیا تو نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی اچھا کام کیا۔ کہا سوچ لیجیے، سوچنے کے بعد کہتا مجھے یاد نہیں آ رہا، کہا پھر سوچو۔ سوچنے کے بعد کہتا ہے ہاں ایک عمل مجھے یاد ہے، ایک نیکی مجھے یاد ہے کہ جب میں لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں، لین دین کے معاملات کرتا ہوں، کسی نے دینے ہوتے ہیں کسی سے لینے ہوتے ہیں،
جب میں اپنے پیسے لینے والے سے لینے کے لیے جاتا ہوں، اگر وہ مالدار ہوتا ہے، اگر وہ مالدار ہوتا ہے اور مدد کرتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں، اسے مہلت دے دیتا ہوں، مہلت دے دیتا ہوں، جی مہلت ہے بھی۔ اگر وہ غریب اور تنگ دست ہوتا ہے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ اتنا بڑا جملہ کیا ہے حدیث میں، صرف بخاری کی روایت ہے۔ کون معاف کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا۔ اگر اللہ رسول کے وعدوں کا یقین ہو، وہ تاجر کہتا ہے اگر وہ غریب اور تنگ دست ہو، اس نے میرے پیسے دینے ہو تو میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا اے دکاندار، اے تاجر، تو میری رضا سے، میری وجہ سے لوگوں کو معاف کرتا ہے، بلکہ میں سب سے بڑا معاف کرنے والا ہوں جب میں نے تجھے معاف کیا۔ فرمایا فَأَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ نے اس تاجر کو جنت میں داخل کر دیا۔ واضح اپنائیے، اللہ کی پیغمبر کی زبان سے نکلنے والے الفاظ ہیں، نرمی کیجئے، فریادی سے کام لیجئے، مالداروں کو دیجئے۔ اگر آپ مالدار ہیں، دینے والا تنگ دست ہے، غریب ہے، نہیں دے پا رہا، اللہ کی رضا کے لیے اس کا منہ دیکھ کے نہیں، بس اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دے، اللہ بھی معاف کرے گا اور اللہ اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ اگلی بات سخت ہے، فرمایا جو تاجر جھوٹ چھوڑ دیتا ہے، کہتے جی کیا کریں، اگر جھوٹ نہ بولے کاروبار چلتا ہی نہیں ہے۔ یہ دکان کا ماحول ہم نے خود بنایا ہے، ماحول بنا چکا ہے، بن چکا ہے، ہم نے خود بنایا ہے، جب تک جھوٹ نہ بولے کام چلتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا ان التجار هم الفجار، یقیناً جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، یہ گنہگار ہیں، گنہگار ہیں۔ پوچھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ علیہ السلام قد احل اللہ البیع، کیا اللہ نے تجارت کو حلال نہیں کیا؟ پھر ہم گنہگار کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلا، کیوں نہیں، بلا انہم، بلکہ دکاندار تاجر کیا کرتے ہیں، یحدثون فیکذبون، جب بولیں گے جھوٹ بولیں گے، ویحلفون، اور قسمیں اٹھائیں گے، جب جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، ویحسبون، تو یہ گنہگار ہو جاتے ہیں، گنہگار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو تاجر ہیں یہ گنہگار ہیں۔ اور آپ نے بطور خاص تجار کو فرمایا یا معاشر التجار، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، میرا فرمان نہیں۔ آپ نے کہا جس پیغمبر سے ہم دل سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس پیغمبر سے ہم اپنی جان سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی قسم جس پیغمبر سے آپ میں اپنی ماں سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اس پیغمبر نے کہا ہے یا معاشر التجار، اے تجار کی جماعت، ایاکم والکذب، جھوٹ سے بچ جاؤ۔ اب جس کے دل میں اللہ کے پیغمبر کی سچی محبت ہوگی، جھوٹ چھوڑ دے۔ جو پہلے ہو چکا، اللہ معاف کرنے والے ہیں۔ آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کے عہد کیجئے جھوٹ نہیں بولوں گا، جھوٹ بول کے تجارت نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے یہ عہد کر رہے ہیں، اللہ تیرے ساتھ وعدہ ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، آج کے بعد جھوٹ بول کے کاروبار نہیں کروں گا، تجارت نہیں کروں گا۔ اللہ کی قسم اللہ آپ کی اس مال میں اتنی برکت پیدا کرے گا، اتنی برکت پیدا کرے گا کہ سارے کام پورے ہو جائیں گے۔ بس باتوں میں یقین رکھنی، قسمیں نہیں کھانی، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی۔ یہ کیا کرے، قسم نہ اٹھائیں تو کام نہیں جاتا، اور قسم کو ہم اتنا عام بنا دیے، بات پہ قسم، یہ اللہ کی قسم یہ چیز اتنی کی ہے، اللہ کی قسم یہ چیز اتنی کی، اللہ کی قسم محنتیں میں دلیتی میں خرید دیے، اور میں جھوٹی قسمیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تین بندے ایسے ہیں اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اگر اللہ نے قیامت کے دن نظر رحمت سے نہ دیکھا، اللہ کی قسم فاو رفت سے رہا بندہ تباہ و برباد ہو گیا۔ پہلے نمبر میں ہے بوڑھا ہو چکا ہے، سفید بال آ چکے ہیں، لیکن ابھی بھی زنا کرتا ہے،
بدکاری کرتا ہے بوڑھا زانی، اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ دوسرا بندہ ہے فقیر، مانگنے والا لیکن تکبر کرتا ہے، تکبر آپ اس سے زیادہ جانتے ہو، کوئی مانگنے والا آ گیا تکبر کر کے ہے فقیر لیکن تکبر کرنے والا اللہ نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے۔ اور تیسرا بندہ دل تھام کے، تیسرا بندہ فرمایا ہے دکاندار، ہے تاجر، لیکن اپنا مال بیچتے وقت جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے، فرمایا اللہ قیامت کے دن نظر رحمت سے دیکھیں گے۔ بچ جائیں، اپنی اصلاح کریں، رک جائیں۔ یہ دنیا کی زندگی یہ چند روزہ ہے، چند روزہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک پانی کا پیالہ اپنے ہاتھ میں لیا، میرے صحابہ بتاؤ کتنا کسی کچھ کا کسی کچھ امید کو دنیا کا ہے، فرمایا میرے صحابہ مجھے اتنا بھی یقین نہیں ہے کہ یہ پانی کا پیالہ آپ منہ کی قریب لے جا سکوں گا یا نہ لے جا سکوں، میری موت شکوا کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے۔ کاروبار کریں، تجارت کریں حلال طریقے سے، جھوٹی قسمیں نہیں کھانی، جھوٹ نہیں بولنا۔ فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف فی البیع، فرمایا تجارتی جماعت اپنے کاروبار میں جھوٹی قسموں سے بچ جاؤ۔ فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کے مال بیچتا ہے اس کا مال تو بک جاتا ہے، مال تو بک جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا ثم یمرض، لیکن اس پیسے میں برکت کوئی نہیں ہوتی، برکت نہیں ہوگی، جتنی مرضی کسی اٹھا کے بیچ دے فرمایا برکت نہیں ہوگی۔ اور پھر اسی طرح سودے میں اگر عیب ہے، اگر آپ اپنی دکان سودا رکھو گے، جو بھی دکان ہے اس میں عیب ہے، عیب واضح کر دیں، عیب کو واضح کر دیں، واضح کر دیں، واضح کر دیں۔ اگر واضح نہیں کریں گے گنہگار ٹھہریں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ولا یحل لمسلم ما من اخیہ بین فیہ عیب الا بینہ، فرمایا مسلمان تاجر کے لیے یہ حلال نہیں ہے اگر اس کے سودے میں اس کی چیز میں کوئی عیب ہے، اپنے مسلمان بھائی کو عیبدار چیز نہ بیچے الا بینہ، ہاں مگر اسے لازمی واضح کر دے، واضح کر دے۔ کافی باتیں ایک حدیث سے موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، حضرت عبداللہ بن عمر نے انہوں نے ایک غلام کے پاس تھا، غلام پہلے زمانے میں جیسے وہاں کا بکر منڈی لگتی ہے، سبزی منڈی، وہاں انسانوں کی منڈی لگتی تھی، وہاں سے غلام خریدا اور آگے نے بیچ دیا 800 درہم میں، 800 درہم میں غلام بیچ دیا۔ اب جس بندے نے آگے خریدا تو چند دنوں میں واپس آیا، جی یہ جو غلام ہے اس میں عیب دار تھا، اس کی کوئی قانونی مسئلہ تھا، یہ جو بھی عیب تھا چل نہیں پاتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حکومت تھا، مقدمہ آ گیا، جی کس سے لیا تھا؟ یہ عبداللہ بن عمر سے لیا تھا، عبداللہ بن عمر آ گئے، جی آپ نے عیب دار غلام بیچا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا امیر المومنین میں نے عیب دار غلام نہیں بیچا، عیب دار غلام نہیں بیچا، وہ کہتا جی عیب دار تھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ آپ قسم اٹھا لیں، عبداللہ بن عمر کو کہا آپ قسم اٹھا لیں، اگر آپ سچے ہیں قسم اٹھا لیں، حق پہ تھے، سچے تھے، قسم اٹھا سکتے تھے، لیکن کیا کہا میں قسم نہیں اٹھاؤں، معمولی چیز 800 درہم ہی ہے نا، میں قسم اللہ کے نام کی قسم نہیں اٹھاتا۔ اسی بندے سے جسے 800 کا غلام بیچا تھا انہی پیسوں میں اسی قیمت سے واپس لے لیا، انہی پیسوں سے واپس لے لیا۔ جب جا کے دیکھا واقعی غلام عیبدار ہو چکا تھا، تو جب غلام ٹھیک ہوا، صحیح چلنے کے قابل ہوا، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی قسم نہیں اٹھائی تھی، اللہ نے قسم کتنی لائق کی، وہی غلام جو 800 درہم میں بیچا تھا منڈی میں جا کے 1500 درہم میں بیچ گیا ہے۔ جب ہمیں یقین ہوگا اللہ رسول کے وعدوں میں کاروبار کریں گے، تجارت کریں گے، اللہ برکت بھی پیدا کرتا ہے اور اللہ لا بھی برکت پیدا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے حرام سے بچ جائے، جھوٹ سے بچ جائے، خیانت سے بچ جائے، دو نمبر سے بچ جائے، اپنے سودے میں عیبدار چیز بیچنے سے بچ جائے۔ جب یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے، مانیں گے، عمل کریں گے، اللہ کی قسم اللہ رب العزت ہمارے کاروبار میں برکت پیدا کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ
جتنے بھی تجار کاروباری حضرات بیٹھے ہیں ایمانداری کے ساتھ سچ کے ساتھ کاروبار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سے حدیث میری اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو تاجر سچ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے سچ کے ساتھ کاروبار کرتا ہے اس کی کرسی کہاں ہوگی فرمایا جہاں انبیاء کی شہداء کی کرسی ہوگی سچے تاجر سچے دکاندار کی کرسی انبیاء کے ساتھ ہوگی انبیاء کے ساتھ میں نے وہ دل جلا کے سامنے رکھ دیا ہے آپ جس کے جی میں وہ روشنی مما علیہ